इलेक्शन में अल्लाह के हुक्म से और नबी के सदक़े में फतह से हमकनार होंगे। क्योंकि मैं शॉर्ट बातें करता हूँ तेज़ तेज़। एक तो 50 अफसरों को आज हमने फिलफौर जो वीज़ा सेक्शन में थे और जो 10-10, 11-11 साल से छौनी डाले बैठे हुए थे, उन सब को वापस बुलाने का फ़ैसला किया है। और अगर इसमें कोई अफसर कागजात यहाँ से क्लियरेंस के बाद और वहाँ अफसर जब चार्ज लेने पहुँचता है 14 दिन के अंदर अंदर उसको चार्ज नहीं देगा तो उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। पासपोर्ट 10 साल की फीस आधी कर दी है, अब 4500 रुपये में। और मैं लोगों से कहूँगा कि वो 10 साल का पासपोर्ट बनाएं ताकि पासपोर्ट पर जो बोझ है उसको कम किया जाए। नादरा एक दिन में 1 लाख शनाख्ती कार्ड इशू करेगा और तमाम तहसील हेडक्वार्टरों में नादरा के दफ्तर जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। 2 लाख लोगों को आईफोन के ई टिकटिंग के जरिए हर रोज ई वीज़ा का इजरा कर दिया है। और अभी मैंने आज ये फैसला किया, पहले हमने 6 हफ्ते का टाइम रखता था, मैं 4 हफ्ते का ऐलान करता हूं कि 4 हफ्ते के अंदर अगर उनकी एजेंसीज रिपोर्ट्स क्लियर ना हुई तो इंटीरियर वीज़ा जारी कर देगा। 4 हफ्तों के अंदर अंदर एजेंसीज को उनकी रिपोर्ट जो है वो क्लियर करके देनी होगी। बड़ा शोर है नवाज शरीफ साहब के और पासपोर्ट का। आज रात 12 बजे उनकी रिन्यूअलशिप खत्म हो रही है। 20 अगस्त 2018 से, अगर मैं 18 है कि 20 है, 20 अगस्त 2018 से नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा ECL पे है, नैब की हिदायत पे, और कैबिनेट ने भी मरियम साहबा को ECL में डाला हुआ है। और जो फर्द ECL पे हो उसका पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब मुल्क में आना चाहें वापस, जो कि वो कभी नहीं ये सोच रखेंगे, सिर्फ ये प्रोग्रामों की हद तक बातें करेंगे, सो EDD जारी किया जा सकता है 72 घंटे के अंदर अंदर। वो अगर फॉरेन एम्बेसी को अप्लाई करेंगे तो एक सर्टिफिकेट पाकिस्तान आने के लिए, जिसे ETD कहते हैं, वो जारी किया जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तान आना हो, अगर उन्होंने पाकिस्तान ना आना हो तो आज रात 12 बजे उनका पासपोर्ट जो है उसकी हैसियत जो है उसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं रहती। और कोर्ट भी वन टाइम जो उनको परमिशन मिली थी वो मिस यूज हुई, और हाई कोर्ट ने खुद जो है अब ये फैसला दिया है कि वो वापस पाकिस्तान आए, जिसका कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और लास्टली फिर मैं आपके सवाल लेने से पहले कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से नहीं रोका जा रहा, उनके पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिन्यूअलशिप आज रात 12 बजे खत्म हो रही है और उनको इमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है कि वो पाकिस्तान आ सकें। और अभी मरियम साहबा ने सर्जरी की बात की है और साथ ये भी कहा है कि वो इसकी दरख्वास्त नहीं करना चाहेंगी, तो अच्छी बात है। हम किसी ने दरख्वास्त ना की है ना हमने दरख्वास्त मांगी है। ये तो एप्लीकेंट पे, अगर वो नहीं देना चाहता तो ये उसका अपना है। वैसे वो भी ECL पे हैं। और आज जो सबसे खुशी की बात है, जिस पर मैं खुश हूं, कि वो लोग जो असम्बलियों पे लानत भेजते थे, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शामिल हैं, आज वो असम्बलियों से वोट मांग रहे हैं। बल्कि सबसे अच्छी बात यह है कि टिकटों की जुस्तजू में लोगों की दिलचस्पी है। ये इस असम्बली की इज्जत है, ये जमहूरियत की इज्जत है, इनके निज़ाम की इज्जत है। और वो लोग जो इस सारे निज़ाम को ताहो-बाला करना चाहते थे, वो मेरा ख्याल है उनकी बहुत बड़ी शिकस्त है। जिस तरह कौम की दिलचस्पी है और जिस तरह मीडिया, और इस मीडिया की दिलचस्पी को देख के मैं 2 दिन के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट भी देखाऊंगा, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर बॉर्डर्स भी हैं। वहाँ जो लोगों को तकालीफ हैं 2 तो 3 दिन में, क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त है अभी 3 मार्च में, सो वो भी मुझे देखने का वक्त मिल जाएगा। और लास्टली मैं ये कहता हूँ
کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کوئی سرپرائز ہو جائے گا، کوئی سرپرائز نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی عمران خان سینٹ الیکشن جیتے گا. اور کینڈیڈیٹ کا اوپر نیچے ہونا، ساری جو بکنے والے ہیں وہ کسی بھی عالم میں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے والا ہے اس پر، بہت اہم فیصلہ آنے والا ہے، جس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ الیکشن اوپن ہوگا یا سیکرٹ ہوگا. اور وہ فیصلہ بھی امید ہے 3 مارچ سے پہلے پہلے یقیناً آ جائے گا. میں آپ سب لوگوں کو ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں، جو بکنے والا ہوتا ہے وہ کونسلر شپ کے زمانے سے میں دیکھتا ہوں اس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے، ورنہ لوگ کسی صورت میں جی اپنے ضمیر کو نہیں بیچتے. جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ 10 مرتبہ بکتا ہے. اور آصف زرداری ووٹوں کی خریداری کے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن ان کو مایوسی ہوگی. اور پچھلی دفعہ ایک بیان میں نے عذرا مذاق ہی کیا تھا اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، معذرت خواہ ہوں. لیکن میں الیکشن کے بعد 3 مارچ کے بعد بہت تھوڑے دنوں بعد رمضان آ رہا ہے، سو پی ڈی ایم کو کہوں گا جہاں آپ نے اتنے فیصلے بدلے ہیں، آپ اس فیصلے کو بھی رمضان کے بعد لے جائیں. آپ کے لیے کوئی اسلام آباد میں رکاوٹ نہیں ہوگی تا وقت آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا. جس طرح ہم نے آپ کو سہولت الیکشن کمیشن کے آگے دی، اسی طرح آپ کو اگر آپ 26 کی تاریخ پہ قائم ہیں وہی سہولت ہم دیں گے تا وقت کہ کہیں یا کسی جگہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا گیا. میں اللہ سے پر امید ہوں کہ اس 3 مارچ تک، اب سیاست تو سینٹ کی ہونی ہے، اس 3 مارچ کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو عزت دے گا. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز ہونے جا رہی ہے، 15 دن تک آپ یہی سنیں گے کہ سرپرائز ہونے جا رہی ہے. اور 4 مارچ سے اس ملک میں سیاسی سکون آئے گا، اس ملک میں سیاسی بہتری آئے گی، اس ملک میں جو افواہوں کے بازار گرم رہتے ہیں اس میں کمی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں فائنینشلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی یہ ملک آگے بڑھے. میں نے جواب دے دیا. 2-3 وزیروں کا نام دیا. دوسرا سر، آپ سے بہتر علماء کرام سے کسی کے رابطے نہیں ہیں. اسلام آباد کی ایک سڑک جو ہے وہ لال مسجد والی بند ہے، کب تک کھل جائے گی؟ دیکھیں ابھی میں یہ نہیں کچھ کہہ سکتا. مولانا عزیز صاحب کے والد مولانا عبداللہ کے ساتھ میں نے ختم نبوت کی قید بھی کاٹی ہے، اور ٹی ایل پی کے جو ہمارے مذاکرات بات چیت کامیاب ہوئے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں کہ 20 اپریل تک وہ لے گئے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ انہوں نے یہ بھی کہی کہ ہم آپ کے ساتھ اس لیے بھی کھڑے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک وزیر داخلہ ختم نبوت کا مجاہد ہے. اور ختم نبوت کی جب مولانا فضل الرحمان نے بھی ختم نبوت کی، ان کی پارٹی نے ووٹ دیے، شیخ رشید نے اس کو چینج کروایا. اور میں ٹی ایل پی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم سے تعاون کیا 20 اپریل تک. اچھا، نیا ایف آئی اے میں بھی ہم ایک انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب سے اور پرنسپل سیکرٹری سے بات کر کے ہم ایف آئی اے میں بھی ہماری، میں ڈی جی کی بات نہیں کر رہا، باقی جو لوگ وہاں چھونی ڈالے بیٹھے ہوئے 11 20 سال سے انہیں ریپلیس کریں گے. جی بیٹے. دیکھیں اگر پاکستان آنا ہو تو جو اختیار میرے پاس ہے وہ میں نے بتا دیا. ود دی کنسلٹیشن آف فارن آفس آئی کین ایشو ای ٹی ڈی. دس از دا اونلی پاور آئی ہیو. ان کو رینیو نہیں میں کر سکتا پاسپورٹ. یہ نہیں کر رہا، کر سکتا ہوں لیکن کر نہیں رہے، کیونکہ ان کا نام 20 اگست 2018 میں ای سی ایل پہ آ گیا ہے. جن کا نام ای سی ایل پہ ہو ان کا پاسپورٹ نہ رینیو ہوتا ہے نہ نیا دیا جاتا ہے. دیکھیں لوگ ملک چھوڑ جاتے ہیں سیاست کے لیے. وہ کیا سیاستدان ہے جو دھوکہ دے کے ملک چھوڑ جاتا ہے؟ لوگ سیاستدان، ہم جب اسٹوڈنٹ ورکر تھے
تو یو کے میں امریکہ میں غریب لوگ پیسے جمع کرتے تھے کہ ہماری لاش پاکستان جائے, شاید ہمارے پاس پیسے نہ ہو, ہم اپنی دھرتی پہ مرنا چاہتے ہیں. یہ ووٹ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں کوئی ڈیلیگیشن نہیں جائے گا. میں نے ایک درخواست بطور وزیر داخلہ کی ہے, 8-10 دن کے بعد رمضان ہے اور یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مذہبی مہینہ ہے, اور اگر 26 کو بھی آنا چاہیں, اعتراض نہیں, یہ نہ کہیں کہ میں نے اعتراض کیا ہے. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تا وقت ہے کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا. اعزاز سید اور دوسرا یہ بتا دیں کہ چیئرمین ناگرا کے طور پہ ایک اپائنٹمنٹ ہوئی ہے, کافی اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ نے چیف آف اسٹاف کو 2 سال پہلے آئے ان کو چیئرمین ناگرا لگایا اور ابھی تک ناگرا ووٹ نہیں. ناگرا کا ٹینڈر نوٹس دے دیا گیا نئے ناگرا کے چیئرمین کے لیے, وہ چھپ گیا اخباروں میں, اس کی کمیٹی بن گئی ہے جو نئے ناگرا کے چیئرمین کی سلیکشن کرے گی, اور جو نیکسٹ جو آفیسر ہوگا اس کو ہی چند دنوں کے لیے لگایا گیا ہے, لیکن جو شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوتے. بلکہ کل میں نے ان کو بلایا کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے, وہ آنے والے چیئرمین کا انتظار کریں گے تاکہ کوئی وہ پالیسی ڈیسیژن نہیں لے سکیں گے. سرٹیفکیٹ دیکھیں, نواز شریف کا جو میں نے آپ کو بتایا, اگر نواز شریف صاحب یہ کہیں کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, انہیں ETD جاری کیا جا سکتا ہے. کسی نے کوئی ہم سے بات چیت نہیں کی کیونکہ انٹیریئر منسٹری نے کرنا, کوئی رابطہ نہیں ہے کسی نے. شیخ صاحب, مریم نواز ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ وہ جانا نہیں چاہتی, اور دوسرا ذرائع کے مطابق وہ ایک وفاقی وزیر کے ساتھ اس معاملے پہ رابطے میں, کہیں وہ آپ تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, میں تو پہلے بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے جانے کے لیے ووٹ دیا. میں چھپانا نہیں چاہتا. کیا فرق پڑ گیا, میرا مطلب ہے کوئی قیامت نہیں آ جاتی. ایک لیڈر کہتا ہے کہ میں علاج کے لیے جا رہا ہوں, علاج کراتا نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب کو دیکھیں, اب سیاست ان کیمروں کے اندر ہے. اب یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں 2 لاکھ کے مجمع سے یا PDM میں 200 لوگوں سے یا 2 لاکھ لوگوں سے خطاب کرے گی. اصل ان کا کیمرہ ہے, جس کیمرے کی لڑائی ہے. 15 دن تک تو اب کیمرے سے سینٹ جن نے جان چھڑا دی ہے, کیونکہ اب تو یہی ہے کہ کوئی اور واقعہ نہ ہو گیا. سو کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کا کسی سے. تھینک یو ویری مچ.